صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر کمان مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک میں فتوحات اسلامی کے ڈنکے بجا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت کے پرچم اڑا رہا تھا۔ اسی سلسلہ میں شہر حرا کے باغی و طاغی کافروں کی شرارت اور عہد شکنی کی خبر پا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حرا کا رخ کیا۔ بہادران اسلام کی آمد کی خبر سنتے ہی اہل حرا اپنے قلعوں میں گھس کر قلعہ میں بند ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب قلعوں کو چاروں طرف سے محصور کر لیا اور کئی ایک شب و روز تک قلعوں کو گھیرے رکھا اور لڑائی اس لیے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن جب ان کی طرف سے کوئی ایسی تحریک نہ دیکھی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کر کے شہر کی آبادی اور اس کے اندر کے دیروں اور کنسیوں پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کر لینے کے بعد عمرو بن عبد المسیح جو کہ نہایت بوڑھا پیر فانی تھا اپنے قلعہ سے نکل آیا۔ مسلمانوں نے اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن المسیح کی طرف توجہ فرمائی اور دریافت کیا تمہاری عمر کتنی ہے؟ عمرو نے کہا سینکڑوں برس۔ بوڑھے کے ہمراہ ہی خادم کے پاس ایک زہر کی پڑیا بھی نکلی۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اسے ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا اس خیال سے کہ اگر تم نے میری قوم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں اسے کھا کر مر جاؤں اور اپنی قوم کی ذلت و تباہی نہ دیکھوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پڑیا سے زہر نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اس سے کہا کہ بے موت کوئی نہیں مرتا۔ اگر موت کا وقت نہ آیا تو زہر بھی اپنا کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کلمات ادا کر کے وہ زہر پھانک لیا۔ اس بوڑھے کافر نے یہ اعتقاد اور خدا پر اعتماد کا منظر دیکھا تو ششدر رہ گیا اور وہ تمام لوگ بھی حیران رہ گئے جو قلعوں سے نکل آئے تھے، اور عمرو بن المسیح کی زبان سے تو یہ کلمہ بے اختیار نکل گیا کہ جب تک تمہاری شان کا ایک شخص بھی تم میں موجود ہے تم اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہ سکتے۔ معزز ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ایک ہیرو، جنگجو اور بہادر صحابہ تھے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔